بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کے سبق میں ہم نے نظم نعت کی بلند خوانی کی تھی، مشکل الفاظ کے معنی تحریر کیے تھے اور زبانی وضاحت کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بند نمبر 1 کی تشریح بھی آپ کو کروائی گئی تھی۔ آج ہم بند نمبر 2 اور 3 کی تشریح حل کریں گے۔ آئیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے: خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: درگزر کرنا، معاف کرنا، مفاسد جھگڑے، زیر و زبر تہ و بالا، بداندیش برا چاہنے والا، شیر و شکر باہمی اتحاد و محبت، سوئے قوم کی طرف۔ آئیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر نے اس بند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت عفو، محبت، شفقت اور حسن اخلاق کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ غلطی کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے، مجرم یا گناہ گار کو سزا دینے کی بجائے اپنی شان رحمت سے معاف فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد اخلاق کو بھی اپنے حسن اخلاق سے اچھا بنا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ برا چاہنے والوں کے دل میں بھی جگہ بنا لیتے۔ اس وقت عرب میں ہر طرف کفر و شرک، جنگ و جدل، فتنہ و فساد کا عالم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاشرتی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تعلیمات سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ بے شک تمام مسلمانوں کی فلاح و نجات کا راستہ یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آئیے بند نمبر 3 کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ بند ہے: مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: مسے خام تانبا، کھرا خالص، کھوٹا غیر معیاری، کرنوں صدیوں، آن لمحے، کایا شکل و صورت، بیڑے کشتی۔ نعت کے اس بند میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت آنے والے تاریخی اسلامی انقلاب کا تذکرہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات کی بدولت اہل عرب کی جرت و بہادری کو مثبت جہت عطا کی، یعنی وہ جرت و بہادری، ہم سب جانتے ہیں کہ اہل عرب اپنی بہادری، اپنی جرت، اپنے جو ان کے فن حرب و ضرب تھے اس کی وجہ سے، اپنے جنگ لڑنے کے فن سے وہ بڑے جانے مانے جاتے تھے۔ تو اس ہی فن کو، اسی جرت و بہادری کو آپ نے صحیح جہت دی، اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ یوں انسانی کردار کو اعلیٰ صفات سے متصف کر کے یعنی اعلیٰ صفات کا حامل بنا کر مسے خام کو کندن بنا دیا، یعنی انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا۔ وہ انسان، جیسے کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ انسان جو ایک تانبے کی مانند تھا، جس کی کوئی شخصیت وقار منزلت ہی نہیں تھی، جو گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو خالص سونے کی طرح بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط اور حلال و حرام کا فرق بتایا۔ وہ عرب جو صدیوں سے جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے مختصر سے عرصے میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی۔ جھوٹ، گناہ اور برائی کی جگہ سچ، نیکی اور ہدایت کو راہ ملی۔ انسان غلامی، محکومی، ناانصافی اور غیر انسانی سلوک سے بے خوف ہو گئے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت پورے خطۂ عرب میں انقلاب رونما ہو گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس کو اپنی کاپیوں پر تحریر کریں، ذہن نشین کریں۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔